جناب سرور سلام جو کچھ کلام پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ پیش بھی کر رہے تھے اور تمامی حضرات بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کر رہے تھے. حضرات گرامی پھر سے ہمارے اسٹیج پر وہ شخصیت جلوہ افروز ہو رہے ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ علیہ. حضرات گرامی کچھ لوگوں کی فرمائش ہے کہ حروف تہجی گرا دیا جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ حروف تہجی گرانے سے پہلے آپ جو جہاں پر ہیں جس جگہ کھڑے ہو جائیں. آپ حضرات اگر میری آواز سن رہے ہیں یا میری بات سمجھ نہیں رہے تو پھر بتا دیئے. جو حضرات جہاں پر اس سے کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں. آئے ہائے ماشاءاللہ زندہ دل ہیں. آئے ہائے پیچھے باتوں کا پتہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. آپ تمامی حضرات زندہ دل لگ رہے ہیں. آپ تمامی حضرات کو دیکھو ایک دعا نکل رہا ہے کہ خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا. ماشاءاللہ خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا. خدایا ان کو کوئی غم نہ دینا. مسرت شاد شاد مسکراہٹ انہیں زیادہ ہی دینا کم نہ دینا. ماشاءاللہ جو جہاں پر ہے وہاں پر بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ غنودگی دور ہو جائے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں اور غنودگی کو دور کر دیں. ماشاءاللہ بیٹھ گا. اب ایک مرتبہ پورے مجمع کہیے سبحان اللہ. آواز آئیے. میں ایک اکیلا کتنی آواز نکال رہا ہوں. آپ تمام یہ حضرات مل کر میری آواز کا مقابلہ نہیں کر رہے. بولیے کوئی آپ چاہے کہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ اور بولیے الحمدللہ. ماشاءاللہ گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے. گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے. جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے. جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے. یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے. مدینے کی گلی دے دو تو جنت چھوڑ. ماشاءاللہ یہ دیوانہ بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ اور اپنے لیے بولیے سبحان اللہ. حضرات گرامی آئیے. اب میں حروف تہجی پھر سے گنا دوں. اگر میں ہاتھ یوں اٹھا دوں تو آپ تمامی حضرات کو کچھ نہیں کہنا ہے. صرف سنجیدگی کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہے. کیونکہ میں نے اس سے پہلے یہ پیش کیا بالکل غنودگی کی حالت میں آپ سن لیے. کوئی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں. اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ نکال دیں گے تو اور مزہ آ جائے گا. حضرات گرامی آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے اندر نہ آئے ہوئے ہوتے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہ ملا ہوا ہوتا. اگر ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہ لائے ہوئے ہوتے تو میرے دوست ہمیں رمضان میں اللہ تبارک و تعالی کا پتہ بھی نہ ملا ہوا ہوتا. اگر ہمارے آقا دنیا کے اندر تشریف نہ لائے ہوئے ہوتے تو میرے دوست ہمیں رمضان مبارک کے 29-30 روزے بھی میسر نہ ہوئے ہوتے. تیرے بوریے پر سلام ہو کہ تو نے وقار تخت مٹا دیا. تیرے بوریے پر سلام ہو کہ تو نے وقار تخت مٹا دیا. تیرے جھونپڑے میں درود ہو کہ تو نے زمین کو عرش بنا دیا. اور تیرے فکر و فکر کو حل کیا معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے مجھ غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا. تیری غریبی نے مجھ غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا. حضرات گرامی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے الف لکھا قرآن میں نبی کو امین بنا دیا. اللہ نے با لکھا قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا. اللہ نے تا لکھا قرآن میں نبی کو تنویر بنا دیا. اللہ نے سا لکھا قرآن میں نبی کو سمجھ بنا دیا. اللہ نے جن لکھا قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا. اللہ نے ہا لکھا قرآن میں نبی کو حلیم بنا دیا. اللہ نے غا لکھا قرآن میں نبی کو ختم الرسل بنا دیا. اللہ نے لا لکھا قرآن میں نبی کو دائی بنا دیا. اللہ نے زا لکھا قرآن میں نبی کو ذاکر بنا دیا. اللہ نے را لکھا قرآن میں نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا. اللہ نے سا لکھا قرآن میں نبی کو زاہد بنا دیا. ارے اللہ نے سن لکھا قرآن میں نبی کو سراج منیرہ بنا دیا. اللہ نے سن لکھا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا. اللہ نے ضاد لکھا قرآن میں نبی کو صابر بنا دیا. اللہ نے ضاد لکھا قرآن میں نبی کو ضامر بنا دیا. اللہ نے ضا لکھا قرآن میں نبی کو طارق اور طاہر بنا دیا. اللہ نے ضا لکھا قرآن میں نبی کو ظفر بنا دیا. اللہ نے غین لکھا قرآن میں نبی کو عابد بنا دیا. اللہ نے غین لکھا قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا. اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو فاتح القفہ بنا دیا. اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قوی بنا دیا. اللہ نے کاف لکھا قرآن میں نبی کو
کریم بنا دیا اللہ نے نیک لکھا قرآن میں نبی کو منصب بنا دیا اللہ نے وار لکھا نور لکھا قرآن میں نبی کو نذیر بنا دیا اللہ نے وار لکھا قرآن میں نبی کو وائف بنا دیا اللہ نے ہا لکھا قرآن میں نبی کو ہادی بنا دیا ارے اللہ نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا ماشاءاللہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کہ سارے دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر آئے ہیں ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے میرے آقا کے چہرے انور تو بہت دور کی بات ان کے جوتے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے یہ ہمارے آقا خاصوں کی تعریف تھی حضرت گرامی میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا سجاد صاحب ندوی دامت برکاتہ کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے موعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو نوازیں ایسے شعر کے ساتھ کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے